وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو سورہ ممتحنہ آج ختم ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو میں نے چیز نوٹ یہ کروانی ہے کہ جیسے پہلی ریکارڈنگ ہوتی تھی انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات ہیں، وہ سٹینڈرڈ آ جانا چاہیے۔ اب انٹرنیٹ سلو ہے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ بس میں ہے کہ ہم جو روٹر ہے اس کے نزدیک آ جائیں، اور جہاں سے آواز ہم نے بولنی ہے اس کے نزدیک آ جائیں، یا کوئی اور ماہرین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسر بھائی، وہ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جناب 13 آیات ہیں، 3 آیات باقی ہیں سورہ ممتحنہ کی، تو سورہ 10 نمبر اس آیت کی جو اس سورت کی جو آیت نمبر 10 ہے، مجھے تھوڑا اس کو دیکھنا ہے، اگر وہ ذہن میں نہ آئی تو پھر 11 نمبر آنے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیچے نیچے آخر میں ہے جی۔ اب اس کے اندر جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دارالسلام ہے، دارالسلام کا مطلب ہے اسلامی مملکت، اور دارالکفر ہے جو اسلامی مملکت نہ ہو۔ اگر ہجرت کر رہے ہیں کہ دارالکفر سے، مکہ سے، جیسے کہ دارالاسلام کی طرف، مدینہ کی طرف، تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ خواتین پیچھے رہ گئیں تو وہ کافر تھیں، تو مسلمان مرد تھا، اب وہ کیا کرے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین آ گئیں ساتھ دارالسلام کے اندر، اور ان کا خامند جو سابقہ تھا وہ مکہ میں رہ گیا یا دارالکفر کے اندر رہ گیا۔ اس کے معاملے میں معاملات یہ احکامات ہیں۔ اس کو اگر نٹ شیل بنائیں گے تو وہ یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے حق مہر دیا ہوا ہے کسی کافر نے، کسی مومن جو ہو گئی عورت اس کو، یا کسی مومن مرد نے کسی کافر عورت کو جو حق مہر دیا ہوا ہے وہ واپس لینا ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی اب اس کے اندر مشکلیں آپ کے ذہن میں بھی آتی ہیں، ہمارے میں بھی، اور تھیں بھی۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا وقت کا حاکم کہے، اور وہ حق مہر جا کے ان کے اکاؤنٹ میں دے دیں یا ان کو بھیج دیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، مسلمان تو اس سے حکم بدولی نہیں کرنی چاہیے۔ ہوگی جی بات؟ جی دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مومن عورت آ گئی ہے اور اس کا خاوند کافر ہے، اب وہ تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا جی جی، وہ جی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، شریف آدمی ہے تو دے دے گا، اور اگر وہ اپنے اسی کفر کے اوپر ہے اور وعدے کا پابند نہیں ہے، یا کوئی خوف اللہ کا نہیں ہے جو کہ ایمان والے کو جتنا ہے اتنا کافر کو نہیں ہوگا، تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ اب مسلمان عورت یا حکومت جو ہے اسلامی وہ کیا کرے گی؟ یہ ہے اگلی آیت کے اندر، یہاں تو آیا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ اب مطلب ہے سینٹرل آئیڈیا ہے کہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور وہ کافر لوگ لا نہیں ہے یحلون لہن، ان مومن عورتوں کے لیے وہ حلال نہیں ہے، نکاح گیا ٹوٹ۔ اب کل میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت
اس کو امید رکھتی ہے دارالاسلام کے اندر آ کے، مدینہ کے اندر آ کے، کہ میرا خاوند مسلمان ہو جائے گا، میں اس کے لیے انتظار کروں گی، اس کے لیے تو اور بات، اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ بھئی میرا خاوند مسلمان نہیں ہوگا، یا عورت ہے تو عورت کی مخواہش نفس ہے، اس کو نہیں اتنی دیر رکھ سکتے، تو وہ کیا کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا اور نکاح جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھ کے اپنی 2 بیویوں کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی جی۔ اس لیے اپنی 2 بیویاں ان کی تھیں، بیویوں میں سے 2 بیویاں جو تھیں ان کو طلاق دے دی، اور وہ مشرک عورتیں تھیں، ان کو طلاق دے دی۔ ایک کے ساتھ بعد میں حضرت معاویہ مسلمان ہو گئے، ابو سفیان کے بیٹے تھے، انہوں نے شادی کر لی، اور ایک کے ساتھ صفوان بن امیہ انہوں نے شادی کر لی، عورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب اوپر چلیں جی، کہ ایک دوسرے سے مانگ لینا چاہیے وہ حق مہر۔ اب آگے آ رہا ہے یہ آیت جو کہ پڑھنی کل چاہیے تھی، اب ساتھ آ گئی، اس کو ذرا اوپر کریں جی تھوڑا سا۔ اب سنیں ذرا، فَإِن فَاتَكُمْ، اور یہ آیت مشکل ہے تھوڑی سی، لہذا آپ کی اٹینشن چاہیے، اتنی بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کو مشکل ابھی میں نے کہہ دیا ہے تو وہ مشکل بنا لیں، نہیں۔ اس کے اندر صرف ایک لفظ مشکل ہے، فَعَاقَبْتُمْ، اس لیے کہ یہاں آگے جملہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جو یہاں بھی تو لگا دیتا، جیم لگا دیتا جی، تو شاید سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی، لیکن یہ بڑا وسیع المعانی لفظ ہے، فَعَاقَبْتُمْ۔ پہلے وہاں تک جا کے تو پھر میں اس کے معنی بتاؤں گا کیا ہے۔ فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، یہاں جملہ پورا ہو رہا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر تم سے فوت ہو جائے، ایک معنی ہم کرتے ہیں فاتح، میرے ساتھ کہیں آنا جی جی۔ اب دوسرا ہے فاتح، اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وہ ہاتھ سے نکل جانا بھی فوت ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، جی نکل جائے یا چلی جائے ایک ہی چیز ہے، شیئن کوئی چیز، اب وہ چیز عورت بھی ہو سکتی ہے، حق مہر کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، شیئن یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اگر تم سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، شیئن کوئی چیز، من ازواجکم آیا ہے، تمہاری عورتوں میں سے، مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیا، یہی تصور کر لیتے ہیں کہ 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی جو ہے وہ وہاں رہ گئی، وہ فاتح کے اندر آ گئی، الی الکفار، کافروں کی طرف، وہ کافروں کے پاس رہ گئی۔ اب کیا کرو، فَعَاقَبْتُمْ، اب اس کو ذرا دھیان سے سننا ہے۔ عاقبتم کا مطلب کیا ہے یہ دیکھنا ہے، اس کا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، تم سزا دے لیا کرو عقوبت سے، یاد ہے جی؟ جی جی ہم نے پڑھا ہے فَعَاقَبْتُمْ، تم ان سے، اور عاقب ہم نے انجام کی بھی پڑھا ہوا ہے۔ جی عاقب باری کو بھی کہتے ہیں، باری آنا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے۔ اور عاقب تم کا مطلب ہے تم بدلہ حاصل کر لیا کرو یا بدلے میں لے لیا کرو، تو تم ان کے بدلے میں کچھ بدلے میں لے لیا کرو۔ اب وہ بدلے میں لے لیا کیا کرنا ہے، اب وہ ہے حق مہر۔ وہ بدلے میں کیا لینا، کیا ہے؟ حق مہر۔ حق مہر کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ عورتوں میں سے ایک یا کچھ وہ مکہ کے اندر رہ گئیں، دارالکفر کے اندر رہ گئیں۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سمجھ۔
اگر نہیں آئی ہے تو آگے زیادہ سمجھ آ جائے گی. فَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی، اب شیئن بھی ہے کوئی چیز، وہ ممکن ہے وہ کیا ہوگا، وہ جو خرچ کیا ہے اس کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، حق مہر بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے انہوں نے آدھا دیا ہو آدھا نہیں دیا ہو، لیکن زیادہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، کوئی بیوی، جی کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، ہاتھ سے نکل جائے، الال کفار، کافروں کی طرف. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوا ہو، دوسرا یہ ہے کہ مدینہ میں وہ عورت تھی اور مدینہ سے وہ کافر ہو کے مکہ چلی گئی، دارالکفر کے اندر چلی گئی، تو وہ کہاں چلی گئی، کفار کے پاس. جی ٹھیک ہے، تو فَعَاقَبْتُمْ، یہ وسیع المعانی لفظ ہے، تو ایک تو مطلب ہے تم سزا دے لیا کرو. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. تم سزا، اب سزا دیں گے تو کیا ہوگا، وہ جہاد ہوگا، اس میں سے کوئی چیز مال غنیمت ملے گی. فَعَاقَبْتُمْ، تم تعاقب کر لیا کرو، یہ بھی اس کے معنی ہے. عاقبہ تعاقب سے نکلا ہے، پیچھا کر لیا کرو. کس کا پیچھا کرنا ہے، وہ حق مہر کا ہی پیچھا ہوگا، اس عورت کا تو پیچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کافر ہو کے چلی گئی. اور فَعَاقَبْتُمْ کا میں نے کیا کہ تم بدلے میں حاصل کر لیا کرو، یہ زیادہ مناسب جملہ ہے یہاں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. لیکن یہاں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، فَعَاقَبْتُمْ کے اوپر جملہ ختم ہو رہا ہے، اس کا پچھلے کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اب کیا کرو، فَآتُوا الَّذِينَ، اب کیا ہے کہ اے مومنو تم دو، الذین، ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئیں، جن کی بیویاں چلی گئی. چلی گئیں. کہاں چلی گئیں، مسلمانوں کے پاس آ گئے. نہیں، اچھا چلو میں نے کہا وسیع المعنی ہے، مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس کا الٹ کیا ہو سکتا ہے، کافروں کے پاس چلی گئی. ہاں کہ مدینہ سے کافروں کے پاس چلی گئیں. دونوں اس کے اندر معنی ہیں جی. تو فآتو، تو تم دو، الذین، ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئیں، کیا دو، مثل ما انفقو، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا. مثلا کا ترجمہ کر رہے ہیں اتنا، اس کی مثل جی، جتنا انہوں نے خرچ کیا. اب آپ کے ذہن میں سوال کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں، جلدی جلدی بتائیں. یہ کون دے گا، ہاں یہ کون دے گا، ویری گڈ، یہ کون دے گا. اب یہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں انہوں نے جو بیت المال بنایا ہوا ہے، بیت المال میں سے دیں گے جی. یہ تفسیر ہے اس کی حدیث کے اندر. تو وہ یہ ہے فآت الذین. ایک دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی غزوہ ہوا ہے اور اس میں سے مال غنیمت آتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کا وہ جو حق مہر ہے وہ اس میں سے دے دیا جائے گا. حق مہر قرض ہے، قرض، وہ اس میں سے نکال لیا جائے گا، اور پھر باقی جو ہے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور باقی جو ہے مجاہدین کے لیے. جی بات سمجھا پا رہا ہوں، جی سر. یہ بالاختصار ہے. اگر کرنا ہے تو مولانا سید ابو العلا مودودی، ان کی تفسیر تفہیم القرآن، اس میں سے دیکھ لیں، بہت بہت واضح اور تشریح کے انداز میں انہوں نے یہ لکھا ہے، یا کوئی اور تفسیر وہ دیکھ لیں. وقت ہمارے پاس کم ہے اس جگہ پر، ہم دو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیسے دینے ہیں وہ بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے اسلامی مملکت خود دے گی. یہ ہے فآت الذین، تم دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئیں،
مثل ما انفقوا، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا. اب اس کی تفسیر اور بھی ہے. تفسیر ہے کہ حق مہر تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. کسی نے 200 درہم دیا، کسی نے 150 درہم دیا، کسی نے 300 درہم دیا. کیوں جی؟ جی اس میں پھر آگے تفسیر طلب ہے. وہ دیکھیے گا کہ جو کفار کے پاس رہ گئی ہیں انہوں نے جتنا حق مہر دیا تھا، اور یہاں دو آدمی ہیں جنہوں نے حق مہر دیا تھا، اس میں سے وہ مساوی ہو جائے گا دونوں کا مساوی ہو جائے گا، کافر کا اور مسلمان کا. اور جو باقی بچ گیا وہ بیت المال میں سے. یہ بڑا لمبا ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، تو بال اختصار اتنا ہی ہے جتنا میں نے ترجمہ پہلے کیا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات جس پر تم ایمان لانے والے ہو. یہ ترجمہ بن رہا ہے. جی 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 آپ میرے ساتھ کریں، وقت کم ہوگا آپ کے پاس. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تم سے کوئی عورت چلی جائے تمہاری بیویوں میں سے. نہیں، میں نے کہا تھا چلو چلی جائے بھی، ہاں کہا ہے آپ جی. نے کہا تھا اگر تم جی چھوٹ جائے، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ہاتھ سے ہاتھ سے کوئی نکل چیز جائے. چلی جائے، نکل جائے. ہاں، ہاتھ سے چلے جانا یہ ہوتا ہے فاتح. وہ ہاتھ سے چلے جانا. آپ نکاح کے اندر ہے، تم اس کے اولو الامر ہو، تمہارے ہاتھ سے نکل کے وہ چلی گئی، تو مفہوم وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، چلی جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز تمہاری عورتوں میں سے چلی جائے، یہ ترجمہ کریں، میرے ساتھ کہیں ذرا. اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. ہاں جی، اب مل کے کہیں. اور اگر تمہاری عورتوں میں تمہاری سے عورتوں کوئی میں چیز سے تمہارے ہاتھ سے کوئی چلی جائے. ہاں جی، کوئی چیز چلی جائے الالکفار، کافروں کی طرف. کافروں کی طرف، فعاقبتم، تو تم بدلہ حاصل کر لیا کرو. تم بدلہ حاصل کرو، تم بدلہ حاصل کرو. اب بدلہ جو ہے وہ حق مہر، مال، اناج، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر ہے. آگے جی. فآتوا الذین، تو تم دو ان لوگوں کو دے دیا کرو، تو تم دو ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئی، جن کی بیویاں چلی گئیں، مثل ما انفقوا، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ الذی، اور تم اللہ کا تقوی اور اختیار تم کرو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. انتم بہی مؤمنون، آپ کہیں گے جس پر تم ایمان لانے والے ہو. انتم بہی مؤمنون، جس پر تم ایمان لانے والے ہو. میم ہے تو لانے والے. جی پروفیسر صاحب کریں گے اس کا ترجمہ ذرا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت الکفار، کفار کے پاس چلی جائے، فعاقبتم، تو تم بدلے میں لے لیا کرو. فآت الذین، تو دے دیا کرو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم، جو بیویاں چلی گئی ہیں، جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، اس کی مثل کے جو انہوں نے ان پر خرچ کیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھنے والے، جس پر تم ایمان لانے والے ہو یا ایمان رکھنے والے ہو. اچھا جی، وقت کم ہے. اب آ گئی یہ والی آیت. یہ ہے وہ آیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے لی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کا طریقہ جو مردوں کے ساتھ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کا
इन चीज़ों पर बैत करते थे। इसके अलावा भी सूरह अपना जो हदीस है उसके अंदर आती हैं, लेकिन चूंकि औरतों का मसला हो रहा है यहाँ, तो यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि औरतों ने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करते हुए किसी औरत का हाथ नहीं छुआ जी। ठीक है जी, जी सर। ये याद रखना है। अब वो कैसे करते थे, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि कहा कि भाई जो बात कह दी, आगे किसी ने हाँ कह दी, अब वो हाँ अगर एक औरत की तरफ से होती है, सब औरतों की तरफ से होती है, वो बैत हो गई। लेकिन किन चीजों पर बैत थी, वो सारी की सारी ही गुनाह कबीरा हैं, वो हम पढ़ने लगे हैं 5 जी। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा जाअकल मुमिनातु, इदा आ रहा है, जब तेरे पास मोमिन औरतें या ईमान लाने वाली औरतें आ जाती हैं, युबा ये न का, ये मुझे समझाना है जरा, ये बच्चे नए हैं हमारे पास, ये ज़हन में रखिएगा। ये है ना युबा ये ना, मैं आपके सामने एक गर्दान पढ़ने वाला हूं, साजादा हमने पढ़ा था वहां मस्जिद में जी, माजी। और यसजुदू, यसजुदू के मानी क्या थे, वो सजदा, वो सजदा करता है। हाँ जी, वो सजदा करता है। यसजुदानी, वो दोनों सजदा करते हैं। यसजुदूना, तर्जमा वो सब सजदा करते हैं, वो सब सजदा करते हैं, ये है। अब आ गया मुअन्नस, तसजूदू का तर्जमा क्या होगा, वो औरत सजदा करती है, और ये तू औरत सजदा करती है, दोनों मानी है। तसजूदू, तसजुदानी, तर्जमा करें, वो दो औरतें सजदा करती है। वो 2 औरतें सजदा करती हैं। अब जमा का सीगा आना है जी, वो क्या होगा, वो जी नहीं, हाँ यसजुद न, क्या आ रहा है, यसजुद न, नून, ये जो नून आ रहा है, जरा एरो लगाएं जी, इनको साथियों को बताएं कि ये पहले तो ये आ रही है, और ये नून इसकी इसका जो इसकी जो पहचान बनेगा, ये नून बनेगा, इसकी पहचान ये नहीं बनेगा। नून इसको कहते हैं नून निस्वा, औरतों का नून, मुअन्नस का नून। ये इतना तगड़ा है कि ये मतलब बाद अल्फाज हैं जिनके आगे नून आए तो वो नून उतर जाते हैं, जैसे अन है, ला है, लऊ है, वो नून उतर जाता है। ये लेकिन ये नून इतना तगड़ा है औरत वाला कि ये कभी भी नहीं गिरता, इसलिए कि ये उसकी पहचान का है। तो अब मैं बताऊं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तेरे पास मोमन औरतें आ जाती हैं, अब तर्जमा इसमें बनेगा आ जाएं, युबा ये इन्नाका। अब ये अमर मुजारे में है, एक तो ये है कि बा ये कि तू बैत कर, एक उससे ज्यादा अपना ताकीद वाला होता है, वो मुजारे का अमर होता है, ये मुजारे का अमर है, युबा ये इन्नाका। तो एक तो तर्जमा ये है कि वो औरतें तुझसे बैत करती हैं, अला अल्लाह युशरिकना, इस बात पर कि वो शरीक नहीं ठहराएंगी, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, शैआ, कुछ भी। एक तो ये है। दूसरा तर्जमा जो हुआ है कि तू बैत कर उनसे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। पहला तर्जमा ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी, कि वो तुझसे बैत करें इस बात पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, 1 नंबर हो गया। अब वही नून आखिर में आ रहा है, वला यसरिकना, सरका कहते हैं चोरी को, सारिक कहते हैं चोर को, यसरिकना, और वो चोरी नहीं करेंगी, हाथ कटता है उसके ऊपर। वला यजनीना, जना से बना है,
اور نہ وہ زنا کریں گی. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کوڑے پڑتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر سنسار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی، حد جی. ولا یزنینا، نہ وہ، اب یہ مستقبل میں ہوگا، نہ وہ زنا کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن، نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. اب یہ قتل کریں گی کے اندر کیا ہے؟ وہ جو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو اسقاط حمل وہ کروانا، خواہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. ولا یقتلنا اولادہن، جمع کا صیغہ ہے، اور نہ وہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی. ولا یاتینا بی، اور نہ وہ لائیں گی. یاتینا بے آ رہا ہے تو، اور نہ وہ لائیں گی بہتان، کوئی بہتان، یفترین ہو، جس بہتان کو انہوں نے گھڑ لیا ہو. آگے جو الفاظ ہیں یہ مشکل ہیں. بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. اب یہ جملہ بڑا ہی وسیع طلب ہے. بین ایدیہن، ہاتھ کریں جی اپنے اوپر، کہیے. جی جی. و ارجلہن، اپنے پاؤں. ان کے درمیان. اب یہ وہ جگہ ہے جو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہ شرمگاہ کی طرف کچھ بتائے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا استعمال کر کے اگر کوئی بچہ ایسا آ گیا ہے جو اس خامند کا بچہ نہیں، اور اس کے بہتان باندھ دینا کہ یہ تمہارا بچہ ہے. جی بہت ساری اس کی تفسیریں آئی ہیں، تو یہاں ابھی کرتے ہیں. اور نہ وہ آئیں کسی نہ وہ لائیں کوئی بہتان یفترینہ ہو، جس کو ان عورتوں نے خود گھڑ لیا ہو. بین جی یفترین، جی یفترین ہو، جس بہتان کو انہوں نے گھڑ لیا ہو. بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان. سمجھ گئے ہیں؟ جی جی. شرمگاہ سے متعلق ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے دیکھا. ابھی میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید یہ آج کے وقت کے لیے بھی ہے. یہ جناح ہسپتال ہے، اس کے اندر ایک عورت بچہ اٹھا کے لے گئی جی، وہ کسی اور عورت کا بچہ تھا. وہ اگر اپنے خامد کو جا کے بتا دے اور خامد اس کا باہر ہو کہ بھئی یہ تمہارا ہی بچہ ہے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ ہو سکتا ہے نا. یہ ساری کی ساری تشریحیں ہیں بین ایدیہن و ارجلہن کی. اس کو بھی آپ تفسیر میں پڑھیں گے. ولا یأسین کا فی معروف، اور نہ یاسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا. اور نہ وہ تیری نافرمانی کریں گی فی معروف، نیک باتوں میں. اب یہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے، وقت میرے پاس کم ہے. معروف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کتنی اوپر چیزیں بتائی ہیں؟ 5 چیزیں بتائیں نا. جی. اب باقی جتنی بھی چیزیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، اللہ نے کہیں، وہ اس معروف کے اندر آتا ہے. ورنہ ولا یاسینک فی معروف، اور نہ وہ تیری نافرمانی کریں. بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے، کیا وہ ایسا حکم ہوگا کہ جس کی نافرمانی کی جائے؟ یہاں لوگوں کے ذہن میں شک پڑتا ہے، میں وہ شک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے لیے معروف کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے کہ رسول پاک تو حکم ہی نیکی والا حکم دیں گے. یہ فی معروف اس لیے آیا ہے کہ اوپر 5 چیزوں سے روکا گیا ہے. یہاں
اس پورے کے پورے کو احاطہ کرنے کے لیے کہ ہر نیک چیز جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ معروف میں، نیکی میں، نیک باتوں میں، ہو گیا جی؟ جی سر۔ اب حکم ہے یہ حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بیعت کر ہن یا بیعت لے ہن ان سے، تو ان سے بیعت کر یا تو ان سے بیعت لے۔ اب جب بیعت لے لی تو پھر کیا کر؟ واستغفر، اور تو بخشش مانگ، لہن اللہ، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہاں تک آ گئے جی؟ ذرا جلدی کریں، وقت کم ہے اور ہم نے آج ختم کرنا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی اے صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب جب مومن تیرے عورتیں پاس آپ کے مومن پاس آ عورتیں جائیں، آ جائیں، جی، آ جاتی جب ہیں، تیرے پاس مومن عورتیں آ جائیں، یبایعنکا، جی تجھ وہ سے بیعت کے آپ لیے سے بیعت جی کریں، آپ تجھ سے سے بیعت بیعت کرتی ہیں، کرنے کے لیے، کر لیں، تجھ سے بیعت کرنے کے لیے، اللہ، اس بات اس پر بات پر اس بات پر، اللہ یشرکنا، کہ وہ شریک کہ وہ نہیں ٹھہرائیں گی کسی کو کہ شریک وہ نہیں نہ شریک ٹھہرائیں نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ، اللہ اللہ کے کے ساتھ۔ اللہ ساتھ، کے ساتھ۔ اب دوسری چیز ہے، لا بھی آ گیا ہے اور با باللہ بھی آ گیا ہے۔ ویسے یو شریکو بھی یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یو شریکو بھی، یو من بھی، یکفرو بھی، یہ اس کا اصل ہے۔ لیکن اگر با آپ تاکید والا کرتے ہیں تو پھر ہوگا کہ ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ لا یشرکن باللہ شیئا کا ترجمہ کیا آپ کریں کہ وہ وہ اللہ کے وہ ساتھ کسی ہرگز چیز کو اللہ کے شریک ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرائیں نہیں گی، ٹھہرائیں شریک گے، نہیں ٹھہرائیں کہ گے، وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یشرکن، اور نہ اور ہی وہ وہ چوری کریں نہیں گی، کریں اور گی، وہ اور وہ چوری چوری کریں گے، نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور نہ ہی اور وہ نہ زنا وہ کریں زنا گی، کریں گی، اور نہ ہی وہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور اور نہ نہ ہی وہ وہ اپنی اولاد اولاد کو کو قتل قتل اپنی کریں گی، اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتینا ببہتان، اتنا ترجمہ کریں، اور اور نہ نہ وہ وہ کوئی بہتان بہتان لائیں بہتان گے، لے کی، کر آئیں گی، اور نہ وہ کوئی بہتان ہے، نہ وہ کوئی بہتان لے کر آئیں گی، یفترینہ، ترجمہ، جس کو جسے انہوں نے وہ گھڑ لیا جس کو ہو، انہوں نے گھڑ لیا جس کو انہوں نے ہو، گھڑ لیا، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے اپنے ہاتھوں اور اپنے ہاتھوں پاؤں اور کے اپنے پاؤں درمیان، کے پاؤں کے درمیان، درمیان، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یأسینک فی معروف، اور نہ اور ہی نہ اور وہ نہ آپ وہ کی تیری نافرمانی کریں گی نافرمانی نیک کریں کام گی، کو نیک نیک باتوں نافرمانی میں، کریں، اور وہ کسی نیک بات میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، وبا یہ ہننا، جی تو اے تو نبی ان صلی سے اللہ علیہ بیعت وسلم لے آپ لے، ان سے بیعت لے، تو تو ان سے بیعت لے، واستغفر لہن اللہ، اور تو اے تو نبی صلی اللہ اور علیہ تو وسلم ان آپ کے لیے ان لیے کے اللہ لیے سے اللہ سے مغفرت بخشش مانگ، طلب کرے، تو تو ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر جی، دعا بھی مانگ، اور رسول پاک دعا دیتے تھے، ان اللہ غفور الرحیم، بے بے شک اللہ شک اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت بخشنے انتہائی والا اور بخشنے انتہائی والا، بے نہایت شک مہربان ہے۔ اللہ مہربان تعالیٰ ہے۔ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب جناب آ گئی یہ آیت کہ جو لوگ قبروں والوں کو پوجتے ہیں، اور یہ آیت کا ترجمہ جو آخری الفاظ ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، بڑی خطرناک قسم کی شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم ترجمہ کر لیں گے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما،
نہ تم دوستی رکھو اس قوم کے لوگوں سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غضبناک ہوا، قد یائسوا من الآخرتی بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، ہو چکے ہیں، قد ہے یائسو، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یائس الکفار جیسا کہ کافر مایوس ہو چکے من اصحاب القبور قبروں والوں سے۔ جی اب یہ ترجمہ کرتے ہیں، اب ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جس طرح قبروں والوں میں سے کافر، قبروں والوں میں سے کافر مایوس ہو چکے، ایک یہ ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے آخر پر، جی، اور جو اچھا تو قبروں والے جو ہیں وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اب وہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کی جہنم کی کھڑکی کھل گئی، اب ان کی جہنم کی کھڑکی کھل گئی، ہاں جی، تو اب انہوں نے یقین کیا۔ اب باہر کے لوگ جو ہیں وہ اب بھی یقین نہیں رکھتے کہ دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے بعد اور کوئی چیز نہیں، آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ معنی ہے میں اس کے جو آپ کو بتا پایا ہوں، تو میں دوبارہ کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کریں، اے ایمان والو، لوگوں جو ایمان ایمان لائے ایمان والو، والو لا تتولوا قوما، تم دوست تم مت بناؤ دوستی اس نہ قوم رکھو کے ایسی لوگوں قوم کے کو لوگوں سے جی تم دوستی نہ رکھو ان قوم کے لوگوں سے غضب اللہ علیہم جن جس پر پر اللہ اللہ غضبناک ہوا۔ جن غضبناک پر ہوا۔ اللہ غضبناک ہوا۔ یہ ایک کا تو پتہ ہے کہ یہود ہیں، ویسے یہ ہے کہ کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے مختلف آیات کے اندر غضب کا دیا ہے۔ قد یائسو، بے شک بے وہ شک مایوس ہو چکے وہ ہیں مایوس بے ہو شک گئے وہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرتی، آخرت آخرت سے، سے، آخرت سے، کما یائس الکفار من جیسا کہ اصحاب کافر مایوس ہو۔ القبور، یہ جو ہے ترجمہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسا کہ قبروں والوں میں سے، جیسا کہ قبروں والوں میں سے کفار و کافر لوگ یا عیسیٰ مایوس ہو گئے کہ وہ قبر کے اندر گئے ہیں، اب ان کے اوپر مایوسی کا کیا نام ہے دورہ ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کے اندر پڑ گئے ہیں، اور جب وہ زندہ تھے اس وقت وہ یقین نہیں لاتے تھے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر سمجھ آ یہ معنی ہے اس کے۔ اور یہ تیسرا معنی جو بتایا ہے، یہ لوگ جو قبروں والوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے کہ کوئی آیت کسی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، دامن میرے سامنے پھیلاؤ، اپنی حاجتیں میرے سامنے رکھو، قبروں والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ کیوں جی؟ جی ہاں جی، تو یہ ہوا، جی ترجمہ کریں پھر اب اس کا، آپ نے کر لیا؟ جی کر تو لیں جی آپ کے پاس جتنا وقت ہے میرا خیال ہے کہ آخری 2 آیات شاید کر لیں۔ جی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، یبا یبا یہ نہ کا یہ نہ کا کہ وہ آپ سے بیعت کرے، اللہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکن، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ ہی وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی، یفترینہ، جسے انہوں نے خود گھڑ دیا ہو، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف،